أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 105. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اعمال اور اس کا جو سسٹم ہے اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں، آفٹر ایفیکٹس ہیں، آثار ہیں، اس کے بارے میں بات کرنا شروع کی تھی. اور جو سب سے پہلا اثر عمل صالح ہو چاہے عمل سیئہ ہو، ناصالح ہو، کوئی بھی عمل ہو، تمام اعمال کے اثرات ہیں. تمام اعمال یا تو صالح ہوں گے یا ناصالح ہوں گے. اگر کوئی ایسا عمل جس کا کوئی ہدف نہ ہو بلکہ صرف ٹائم پاس کرنا ہو، وہ بھی بالآخر صالح کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا بلکہ ناصالح کی کیٹیگری میں آئے گا. البتہ بعض ایسے اعمال ہیں جو، اب یہ جو بات ہو رہی ہے اعمال کی، وہ اختیاری اعمال کی بات ہو رہی ہے. البتہ بعض ایسے اعمال ہیں جو اختیاری نہیں ہے. مثلا سانس لینا اختیاری نہیں ہے، لیکن یہی سانس لینا جو اختیاری نہیں ہے، یہ ممکن ہے صالح شمار ہونا شروع ہو جائے نظام اعمال کے اندر، خدا کے اس سسٹم کے اندر. خود ماہ رمضان کے اندر بھی احادیث میں موجود ہے کہ انسان کی سانس بھی جو ہے وہ عبادت شمار ہوتی ہے. انسان کا اور بھی جو دیگر غیر اختیاری اعمال ہیں وہ بھی عبادت شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں ماہ رمضان کے اندر. تو ممکن ہے ماہ رمضان کے علاوہ بھی اگر انسان وہی اعمال انہی نیات کے ساتھ، اور پاسبلٹی ہے کہ اب یہ روایات کے اندر مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ماہ رمضان کے علاوہ بھی آیا پاسبل ہے کہ یہی غیر اختیاری اعمال جیسے سانس لینا، کیا یہ دیگر ایام میں بھی عبادت شمار کیا جا سکتا ہے یا نہیں. لیکن ماہ رمضان میں تو یقینی اور قطعی ہے. بس لیکن اس وقت جو ان تمام سیشنز کا جو ہدف ہے وہ عمل اختیاری کے بارے میں بات کرنا ہے، اور اس کے اندر جو خدا نے نظام رکھا ہے اس کو دیکھنا، اور وہ مد نظر ہے ہمارے. لاسٹ سیشن میں جو بات ہوئی تھی وہ سب سے پہلا اثر عمل صالح کا، وہ بلکہ کلی عنوان عمل انسان کا، وہ یہ کہ انسان کا جو عمل ہے وہ اس کے ماضی کے تمام اعمال میں اثر انداز ہوتا ہے. یعنی اگر انسان اس وقت، ٹھیک ہے، ایمان کے جس کرنٹ سٹیٹس پر ہے، جس لیول آف سٹیٹس پر ہے ایمان کے، اس کرنٹ سٹیٹس میں اگر انسان کوئی اچھا عمل انجام دیتا ہے، عمل صالح اور حسنہ انجام دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اس کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ ماضی کے اندر جتنے بھی انسان نے اعمال صالحہ انجام دیے تھے، عمل صالح انجام دیے تھے، اس لو سٹیٹس لیول آف ایمان پر یہ میرا آج کا عمل ان تمام اعمال کو اس کرنٹ سٹیٹس پر لے کر آئے گا، ایمان کے اس کرنٹ سٹیٹس پر ترقی دے دے گا، اس کا لیول بڑھا دے گا، ان کے لیولز کو بڑھا دے گا. تو یہ پہلا اثر ہے. ہاں، اگر انسان کوئی برا عمل انجام دے، کوئی گناہ انجام دے، خدا نخواستہ کوئی عمل سیئہ انجام دے، تو کیا ہوگا؟ ماضی کے تمام اعمال جو اچھے اعمال تھے، ان اعمال میں جو جس لیول آف ایمانی پر اس نے اعمال انجام دیے تھے، اس لیول آف ایمانی، یا بلکہ یوں کہوں کہ وہ روح ایمان کم ہو جائے گا، ضعیف ہو جائے گا انسان کا. یہ گناہ کی صورت میں ہے اور پچھلے اعمال کی نسبت. آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ
عمل صالح کا اثر انسان کے مستقبل کے تمام اعمال میں سرایت کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، اور اسی طرح عمل ناصالح، عمل سیئہ انسان کے فیوچر کے تمام اعمال میں بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ کس طرح وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اب یہاں پر 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، لیکن میں ایک بات پہلے یہ آپ سے عرض کر دوں، وہ یہ کہ خود ہم عمل صالح کس کو کہتے ہیں، ڈیفینیشن کیا ہے عمل صالح کی، ٹھیک ہے؟ کتنی دفعہ عمل صالح کو قرآن کے اندر ایمان کے ساتھ شمار کیا گیا، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح کئی دفعہ آیا ہے۔ خود عمل صالح کیا ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ عمل صالح دین کے تمام احکام پر عمل پیدا ہونا، دین کے جتنے بھی دستورات ہیں، چاہے وہ فقہی دستورات ہوں، چاہے وہ اخلاقی دستورات ہوں، تمام کے تمام دستورات دینی کو انجام دینا عمل صالح کہلاتا ہے۔ ٹھیک، یہ ایک بہت کلی ڈیفینیشن ہے، لیکن آپ اس کو مثلا توضیح المسائل کے اندر جتنے بھی احکام آئے ہیں فقہ سے مربوط، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس وغیرہ، اسی طرح اخلاقی دستورات، اوکے، جتنے بھی یہ سارے دستورات ہیں ان کو اجرا کرنا، ان کو امپلیمنٹ کرنا اپنے وجود کے اندر اور اس کو اپلائی کرنا، وہ یہ کہلاتا ہے عمل صالح۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر فیوچر کے اعمال میں۔ آیت یہ ہے، دیکھیں آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ لوگ جو فی سبیل اللہ اپنے اموال کا، اپنے مال کا، اپنی ثروت کا انفاق کرتے ہیں، یہ انفاق کرنا، اب اس کی مثال کیا ہے، خدا دینا، کمثل حبتن، حبتن یہ اس بیج کی مانند ہے جسے جب بویا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بیج کے بونے سے 7 فصلیں اگتی ہیں، پھر ہر فصل میں 100 دانے نکلتے ہیں، آؤٹ پٹ 100 دانوں کا آؤٹ پٹ نکلتا ہے۔ اب اس مثال کو آپ ذہن نشین کریں، ٹھیک ہے؟ اموال کو، ثروت کو انفاق کرنا، البتہ انفاق کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، اس میں ہم نہیں جاتے، تفاسیر میں، احادیث میں موجود ہے، لیکن فی الحال اس کا ظاہری معنی لیتے ہیں کہ اموال جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہی معنی لیتے ہیں کہ اموال کو فی سبیل اللہ، راہ خدا میں انفاق کرنا، یہ کمثل حبتن، یہ اس بیج کی طرح ہے جو جسے جب بویا جاتا ہے تو 7 فصلیں اگتی ہیں اور ہر فصل میں 100 دانے اگتے ہیں۔ اب یہ آیت، اب دوسری آیت دیکھتے ہیں یہاں پر، یعنی سورہ بقرہ کی ہی ہے 265، وہ آیت 261 تھی، یہ 265۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بما تعملون بصیر۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنت، دیکھیں وہاں حبت آیا تھا، یہاں پر جنت آیا ہے، بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اور جو لوگ اپنے اموال کو رضائے خدا کی طلب میں، رضائے خدا کی خاطر اور اپنے نفس کے استحکام اور مستحکم کرنے کی غرض سے خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال کس کی طرح ہے، کمثل جنت،
ایک باغ کی طرح ہے جو کسی بلندی پر ہے اور وہاں پر تیز بارش ہو رہی ہے، اور نتیجے میں دیکھیں ہمارا جو آیت کے اندر جو مین ورڈ ہے جو جس پہ فوکس کرنا ہے وہ کیا ہے؟ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْن۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں پر بھی اس دوسری آیت، پچھلی آیت میں بھی اسی کے شبیہ آؤٹ پٹ بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پر مثال دی حبتن کی، بیج کی، یہاں پر کمثل جنتن، یعنی اگر ایک انسان اپنے اموال کو فی سبیل اللہ، یہ ایک مرتبہ ہے، یعنی آپ اپنے اموال کو خرچ کریں فی سبیل اللہ، تو اس کی مثال ایک بیج کی طرح ہے جو 7 فصلیں اور پھر ہر فصل میں 7 دانے اگاتی ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں کیا ہے؟ اگر انسان اپنے اموال کو ایک اور مرتبہ بالاتر، یعنی رضا خدا کی خاطر، یعنی دیکھیں ایک لیول فی سبیل اللہ ہے، ایک لیول رضا خدا کی خاطر ہے، یہ بالاتر لیول ہے یہ، تو اس کی مثال جنت کی مانند ہے، کہ جس کا آؤٹ پٹ بھی اب یہاں پر یہی دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا اس آیت میں کہ اگر تیز بارش نہ آئے تو معمولی بارش ہی کافی ہو جائے، اور یہاں پر جو عمل کا جو آؤٹ پٹ ہے کمثل جنتن میں، یہ دو گانا ہے، یہاں پر ڈبل ہے، وہاں پر بھی ڈبل ہے ایک خاص کیفیت کے ساتھ، یہاں پر بھی ڈبل ہے ایک خاص بالاتر کیفیت کے ساتھ۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ خدا نے یہاں پر اس سسٹم آف اعمال کی ایک نشاندہی کی ہے ہمارے لیے۔ خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے ایک انفاق کا یہ اتنے سارے اثرات ہیں۔ صحیح، ایک آیت میں یہ بتایا، دوسری آیت میں اس اثر کی کیفیت کو بڑھا کر خدا نے بیان، بڑھانے سے مراد یہ کہ خدا نے سسٹم ایسا بنایا ہے اعمال کا۔ اب یہ جو اعمال کا جو سسٹم ہے، یعنی خود اس آیت میں جو انفاق کا بتایا گیا ہے، اس کا اثر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آخرت میں ملے گا، نہیں، اس کا اثر خود دنیا کے اندر سب سے پہلے انسان کو ملتا ہے، سب سے پہلا اثر دنیا میں ہے۔ اب ہم اس کو تطبیق کرتے ہیں خود عمل صالح کے اندر۔ اب آپ عمل صالح، جس طرح میں نے آپ کو ڈیفینیشن میں بتایا کہ جو بھی دستورات اخلاقی ہیں، دستورات فقہی ہیں اور دیگر جو دستورات ہیں، ان تمام کو بجا لانا عمل صالح کہلاتا ہے۔ کسی کو آپ سلام کرتے ہیں، سلام علیکم کہتے ہیں، یہ عمل صالح ہے۔ کسی مومن کے سامنے مسکراتے ہیں، یہ عمل صالح ہے۔ کسی اب آپ فار ایگزامپل آپ کے گھر پہ مہمان آئے، آپ کے مہمان بزی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ میزبان جاتا ہے، مہمان کے جتنے بھی جوتے ہیں ان تمام جوتوں کو سیٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ یہ سب دینی تعلیمات کے اندر وارد ہوا ہے۔ اب آپ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، تمام احادیث کے اندر اعمال کے جتنے بھی ثواب ذکر کیے گئے ہیں، ان تمام ثواب کو انہوں نے لسٹ ڈاؤن کیا ہے کہ یہ عمل، فار ایگزامپل لا الہ الا اللہ کہنے کا یہ ثواب ہے، کسی کو سلام کرنے کا یہ ثواب ہے، نماز واجب کے ساتھ نماز نافلہ پڑھنے کا یہ ثواب ہے، نماز شب کا یہ ثواب ہے، صلہ رحمی کا یہ ثواب ہے۔ یہ جتنے بھی ثواب بیان ہو رہے ہیں، یہ میں آپ کو بہت ہی ایک کلیدی نقطہ بتا رہا ہوں۔ ہمارے ذہنوں میں ثواب کیا ہے؟ ایک خاص اب بہت ساری چیزیں ثواب کے حوالے سے بھی 2 یا 3 نظریات موجود ہیں جو خاص طور پہ ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں۔ ایک فار ایگزامپل نظریہ یہ ہے کہ آپ یہ عمل انجام دیں تاکہ ثواب تک پہنچیں، خوب، بالکل صحیح ہے، صحیح۔ دوسرا نظریہ کیا ہے کہ ثواب صرف ایک اٹریکشن ہے، ثواب صرف ایک چاکلیٹ کی طرح ہے، یا مثال بھی یہاں دی جاتی ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو جب کھانا کھلاتی ہے اور وہ کھانا نہیں کھاتا تو اس کو ٹافی یا اس کو چاکلیٹ کا ایک خاص لالچ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہ کھانا کھاؤ، کیوں؟ کہ کھانا بچے کے لیے اس کی حیات کا ضامن ہے، صحیح۔ یہ بچہ نہیں سمجھتا لیکن ماں سمجھتی ہے، جب وہ کھانا کھا لیتا ہے تو اس کو ٹافی دے دیتی ہے۔ اب یہ ایک تھاٹ ہے، یہ ایک نظریہ ثواب کے کہ ثواب صرف ایک اٹریکشن ہے، لیکن
نظام اعمال کے عنوان سے آپ دیکھیں تو ثواب صرف اٹریکشن نہیں ہے، بلکہ ثواب مثلا میں آپ کو کہا نا، حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا یہ اثر ہے، یہ ثواب ہے، نماز شب کا یہ ثواب ہے، صلہ رحمی کا ثواب یہ ہے کہ انسان کی عمروں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ثواب بے تحاشا بیان کیے گئے ہیں احادیث کے اندر۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام کوئی بھی بات بغیر حکمت کے نہیں کرتے۔ خداوند متعال کوئی بات قرآن کے اندر بغیر حکمت کے نہیں لاتا۔ اگر کہا ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل تو یہ حقیقت ہے، یہ اٹریکشن کے لیے فقط نہیں ہے، یہ در حقیقت خدا نے نظام اعمال کے اندر قواعد سیٹ کیے ہیں، قواعد بنائے ہیں۔ اب یہ بہت دقیق بات ہے، آپ اس کے اوپر غور کریں، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ خدا نے جو اعمال کا جو سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کو بتانے کے لیے ہمارے الفاظ، ہمارے انسانوں کی جو فہم ہے، انسانوں کی جو فہم کا جو سٹیٹس ہے، اس کے مطابق، تاکہ ہم سمجھ سکیں، میں اور آپ یعنی معمولی انسان اس نظام اعمال کو سمجھ سکیں۔ ائمہ علیہ السلام نے اس نظام اعمال کو ثواب کی صورت میں بیان کیا ہے۔ یہ صرف ثواب نہیں ہے صحیح، بلکہ کیا ہے، نظام اعمال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب بعد میں انشاءاللہ میں 1 یا 2 سیشنز بعد ایک ایسی حدیث لے کر آؤں گا۔ اگر آپ کو یاد ہو، فرسٹ سیشن میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ انسان جب مسجد بناتا ہے تو اس کا اثر یہ ہے کہ جنت میں گھر نصیب ہوتا ہے انسان کو۔ اب ایک اور حدیث ہے کہ جس مفصل ہے، آئی تھنک 4 to 5 لائنز کی حدیث ہے کہ انسان جب مسجد بناتا ہے خدا کے لیے تو اس کا ایک اثر نہیں ہے بلکہ اثرات مختلف ہیں۔ یعنی جنت میں یہ ہوگا، اور جنت کے گھر میں انسان جب جو گھر ملے گا اس گھر کے اندر مثلا 70 خادم ہوں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اٹریکشن کے لیے ہے؟ اٹریکشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس اٹریکشن کے لیے بھی ہے، لیکن صرف یہ معنی نہیں کریں ہم کہ یہ اٹریکشن کے لیے بس، بلکہ ائمہ علیہ السلام اس اٹریکشن کے ضمن میں اس نظام اعمال اور اس کے قواعد بیان کر رہے ہیں کہ یہ اثرات حقیقی ہیں، اور یہ اثرات جو کہ حقیقی ہیں فقط جنت میں آپ کو نہیں ملیں گے، بلکہ سب سے پہلے دنیا کے اندر نصیب ہوں گے آپ کو۔ اگر 70 خادم انسان کو جنت میں نصیب ہونے ہیں مسجد بنانے کی خاطر، تو یہ 70 خادم اس کی ایک خاص صورت، ایک خاص شکل دنیا میں آپ کو ملے گی، ایک خاص نعمت کی صورت میں، ایک خاص نعمت کی صورت میں۔ اب اسی طرح عمل ناصالح کے اندر بھی یہ ہے۔ اب زیادہ ہم سائٹ کی باتوں پہ نہیں جاتے ہیں، ہم آتے ہیں اب عمل صالح۔ میں نے آپ کو کہا تھا عمل لمحہ بے لمحہ ہے، چاہے صالح ہو، اب کوئی بھی بات ہو، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کے بعد آپ نے ٹی وی کا ریموٹ سوئچ آف کیا آپ نے ٹی وی کو، اس کے بعد آپ دوسرے کام میں لگ گئے، ایک ایک لمحہ انسان کا عمل ہے۔ آپ صوفے پہ بیٹھ کے اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ٹی وی بند کر کے آپ اٹھ رہے ہیں صوفے سے، چل کے جا رہے ہیں کہیں پر، یہ سب اعمال ہیں، یہ سب انسان کا عمل ہے، یہ واکنگ بھی انسان کا عمل ہے، بس عمل لمحہ بہ لمحہ ہے۔ اب اگر یہ ہے، اب آپ دیکھیں خدا نے کیا کہا ہے کہ آپ کے اور میرے ہر عمل کا آؤٹ پٹ دوبالا ہوگا، ڈبل ہوگا، ضعفین۔ اب اس کو آپ دقیق کیلکولیشن کریں تو کیا ہوگا؟ یعنی اگر میں اس وقت ایک عمل صالح انجام دینے میں مشغول ہوں، بہت غور سے سنیں اس کو، بہت غور سے، اگر میں اس وقت عمل صالح کو انجام دینے میں مشغول ہوں تو نتیجہ یہ ہوگا، اس لحظے بے لحظے اور لمحہ بے لمحہ والی بات کو اب نظر میں رکھیں اس وقت، ٹھیک ہے، وہ بات ذہن میں ہو، اب آپ عمل صالح انجام دے رہے ہیں۔ ایک عمل صالح اگر میں انجام دے رہا ہوں، نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس آیت کی ضمن میں، اس آیت کو دیکھتے ہوئے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اس عمل صالح کا نتیجہ 2 عمل صالح ہوں گے، ایک عمل صالح کا نتیجہ 2 عمل صالح، یعنی اگلے لمحے میں آپ کو ایک اور عمل صالح مل رہا ہے، یعنی 2 عمل صالح، بلکہ معذرت،
ایک عمل، یعنی میں اگر تلاوت قرآن کر رہا ہوں یہ عمل صالح ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو انجام دینے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ 2 عمل صالح مجھے نصیب ہوں گے. یہ کیلکولیشنز خدا نے بنائی ہوئی ہیں، سیٹ کی ہوئی ہے نظام ہستی کے اندر. خوب، اب کیا ہو جائے گا؟ اب یہ میتھس کے سمپل سوالات ہیں. اب کتنے اعمال ہو گئے؟ 1 اور پلس 2، 3 اعمال ہو گئے. اب 3 اعمال جو مجھے مل گئے، 2 اعمال، ایک عمل میں نے انجام دیا، 2 عمل مجھے گفٹ میں ملے. اب کتنے ہو گئے؟ 3. اب 3 انٹو 2 کریں آپ، کتنا ہو جائے گا؟ 6. یعنی اب دوسرے لہجے کے اندر مجھے 6 عمل صالح نصیب ہو رہے ہیں. تیسرے لمحے میں آپ دیکھیں کیا ہوگا، تیسرے مومنٹ میں کیا ہوگا؟ 18 عمل صالح پے در پہ آپ کو عمل صالح نصیب ہو رہے ہیں. یہ خدا کا، اگر اس نگاہ سے، یہ روایات کے اندر یہ موجود ہے، یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں، اور میں نے آپ کو کچھ سورسز بھی بتائیں. خود علامہ طباطبائی نے رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں اس سسٹم کو بیان کیا ہے. اور یہ اعمال کی اب اس نگاہ سے، اس اوور ویو سے، یہ میری نگاہ ہے عمل صالح کی طرف. اب آپ دیکھیں کیا میرے اندر، آپ کے اندر عمل صالح کو انجام دینے کا شوق نہیں بڑھے گا؟ جب شوق بڑھے گا اور میں عمل صالح کو انجام دوں گا تو نتیجے میں میری زندگی کی مشکلات حل نہیں ہوں گی. سمپل سا سوال ہے، صحیح؟ اب آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں یہاں پر. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ ہم جو زندگی کے اندر آج مشکلات سے جو دوچار ہیں وہ ہماری اپنی پیدا کردہ محرومیتوں کی وجہ سے. ہم نے خود اپنے آپ کو محروم کیا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں آج ہماری زندگی اور اس فزیکل لائف میں یہ مشکلات موجود ہیں. کس چیز سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کیا ہے؟ اس نگاہ سے. عمل کی طرف یہ نگاہ ہونا، احادیث کو نہ پڑھنا، قرآن کو سمجھنے کے عنوان سے نہ پڑھنا، یہ ساری تعلیمات قرآن اور اطرت کے کلام میں موجود ہیں، ساری موجود ہیں. اب خدا نے دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 265 کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ عمل کی کیا تاثیر ہے. انفاق کو ایک نمونے کے طور پر خداوند متعال یہاں پر لے کر آئے ہیں، لیکن یہ کلی قاعدہ ہے، یہاں پر فقط ایک جزئی چیز نہیں ہے انفاق سے مربوط. بس ایک سادہ سا عمل، آپ کسی کے جوتے سیٹ کر دیں، آپ کے گھر کے اندر جو مہمان آئے جوتے سیٹ کر دیں، کسی کو سلام کریں، آپ کسی مومن کی مشکل کو حل کریں، یہ سب عمل صالح ہے. اور اس کے لیے کوئی ہیوی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اس کو یوں کہوں تو بہتر، ایک تو ہیوی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور جب آپ اس کو انجام دیں گے نتیجے میں آپ کا جو فائنینشیل کیپٹل ہے، مادی کیپٹل ہے اور معنوی کیپٹل ہے، اس میں اضافہ ہوگا. تو یہ عمل کا نتیجہ مستقبل کے تمام اعمال سے مربوط ہے. لیکن اب یہاں پر اصل بات رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ اب اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ جب میں نے آپ سے یہ کہا کہ عمل صالح جب انسان انجام دیتا ہے تو نتیجے میں 2 عمل صالح نصیب ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں 3 6 18 اور ملٹیپلائی کرتے جائیں آپ، ملٹیپلائی ایفیکٹ اپلائی کرتے جائیں آپ. یعنی انسان جب عمل صالح انجام دیتا ہے تو آنے والے زمانے کے اندر توفیق اس کو نصیب ہوتی ہے دیگر اعمال صالحہ کو انجام دینے کی. توفیق، ایک عمل صالح، توفیق عمل صالح بعد. اب نا صالح اگر خدا نہ خاصا گناہ انجام دے تو اس کا فیوچر میں ایفیکٹ کیا ہوگا؟ اب آپ خود نتیجہ نکالیں. اگر انسان عمل ناصالح کو، سیئہ کو، گناہ کو انجام دے خدا نہ خاصا، نتیجے میں یہ ہوگا کہ آئندہ اگر اس نے یہ طے کیا تھا کہ میں اعمال صالحہ کو انجام دوں گا یا اس کو توفیق نصیب ہونی تھی، تو اس گناہ کی وجہ سے یہ تمام توفیقات سلب ہو جائیں گی.
تمام توفیقات سلب ہو جائیں گی اس سے. یہ عمل ناصالح کا نتیجہ ہے. بس انسان اگر گناہ انجام دے تو آئندہ انجام فیوچر میں انجام پانے والے عمل صالح کی توفیقات سلب ہو جاتی ہیں. عمل صالح انجام دے تو فیوچر میں مزید اور ملٹیپلائنگ عمل صالح کو اعمال صالح کو انجام دینے کی اس کو توفیق نصیب ہوتی ہے. اب اعمال کے جو دیگر اثرات ہیں انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. وہ کیا اثرات ہیں؟ اگر وہ لسٹ آپ کے ذہن میں وہ وائٹ بورڈ اینیمیشن تو اس میں یہ بات ہوئی کہ انسانوں سے مربوط میرا ایک عمل ماضی میں تمام انسانوں کے اعمال اور ان کے وجود کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. میرا یہ عمل آنے والے تمام انسانوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، اور اطراف میں جتنے بھی انسان ہیں، میری اس وقت کی زندگی میں جتنے بھی انسان عالم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اوپر یہ عمل صالح، میرا ایک عمل صالح یا ناصالح کس طرح اثر گزار ہو رہا ہے. اور آخری وہ یہ کہ حوادث عالم میں دنیا کے اندر جو واقعات ہوتے ہیں، حوادث، زلزلہ، بیماریاں، ان کے رونما ہونے پر میرا ایک عمل کتنا اثر رکھتا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم میکسیمم یا تو ایک سیشن میں ان تمام اثرات کو ایک سیشن میں دیکھ لیں گے، اور پھر ہم آئیں گے اس ٹاپک پر کہ کیا کہ ہمارے اعمال ائمہ علیہ السلام اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، کن اوقات میں، کس ٹائم پر. ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ فقط پیر اور جمعرات کو یا فقط شب جمعہ کو، جبکہ تقریباً شاید 7 سے 10 روایتیں موجود ہیں، اور تمام ان روایات کے اندر مختلف اوقات بیان کیے گئے ہیں. کسی روایت کے اندر منڈے اور تھرسڈے، کسی روایت میں شب جمعہ، کسی روایت میں وہ دن، یہ دن سال میں ایک دفعہ. تو یہ روایتیں اتنی مختلف کیوں ہیں؟ آیا ان میں ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ہم آیا جمع کر سکتے ہیں ان روایات کو؟ انشاءاللہ اس کو خدا کے اذن سے اگلے سیشنز میں دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.